صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا. یہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت محترم، آج 10 رمضان المبارک، عشرہ رحمت صرف آج ایک دن کا مہمان باقی. ہر بندہ اپنے طور پر محاسبہ کرے، میں نے 10 دنوں کے اندر کتنی نیکیاں کما سکا، کتنی قرآن پاک کی تلاوت کر سکا، کتنی نماز تراویح پڑھ سکا، کتنے میں نے اچھے کام کیے. اور 10 رمضان مبارک کو ہم سب کی پیاری اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. بڑی توجہ کے ساتھ باتیں ہم نے سماعت کرنی ہیں. ایک دفعہ پیارے آقا کریم علیہ السلام غار کے اندر تھے. یہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے ہر لمحہ حضور کا ساتھ دیا. سوکھے ویلے بھی اوکھے ویلے ہر لمحہ حضور کا ساتھ دیا. بڑی سے بڑی مشکلات بھی آ پڑی لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ آپ مکہ شریف کی سب سے مالدار خاتون تھی، لیکن جب حضور کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے کتنی سمپل اور سادہ زندگی گزار رہی ہے کہ کئی دن تک گھر کا چولہا بند رہتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ مالک تو نے جو شوہر عطا کیا ہے یہ میرے لیے سب سے بڑی دولت. کئی دن تک فاقہ برداشت کیا جاتا. یہ آپ کی شان. اور شیب ابی طالب کے اندر بھی 3 سال تک حضور کا ساتھ دیا. کافروں نے حضور کا بائیکاٹ کیا. حضور نے اجازت بھی دی، فرمایا خدیجہ آپ جانا چاہتی ہو جا سکتی ہیں. اللہ اکبر. ایک بیوی ہونے کے ناطے کتنا خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے میں آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی، میں بھوکی رہ لوں گی، پیاسی رہ لوں گی. کیونکہ یہ جو کافروں کا بائیکاٹ تھا، کھانے پر پابندی تھی، پانی بھی مشکل سے، لیکن پھر بھی حضور کا ساتھ دیا. حضور سے اس قدر وفا کی. اور ایک دفعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی ہے. تب یہ ہوٹلوں کا رواج کہاں ہوتا ہے؟ ماں اپنے گھر میں اپنے ہی ہاتھ سے جو کھانا پیار سے بناتی ہے وہ کہیں اور سے مل سکتا. جتنی محبت سے بیٹے کے لیے ماں کھانا تیار کرے گی کوئی دوسرا کر سکتا نہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی، اپنے ہاتھوں سے سالن تیار کیا. سبحان اللہ. اب وہ برتن کھانے والا لے کر جا رہی ہے. ادھر حضور جلوہ گر ہے، ادھر سے جبریل امین آ جاتی ہے. آقا کہتے ہیں آقا دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لے کر آ رہی ہے. یہ جو ان کے سر کے اوپر برتن ہے نا حضور اس کے اندر سالن ہے. حالانکہ بات سمپل تھی، ظاہر بات ہے کھانا بندہ برتن میں ڈالتے لے کر آتا ہے، لیکن گل میں چور سے بات کچھ اور ہونے والی تھی، مقام کچھ اور بیان ہونے والا تھا. بات کیا تھی؟ عرض کی حضور یہ کھانا لے کر آ رہی ہیں اور جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، بات یہ تھی اصل، جب یہ آپ کے پاس حضرت خدیجہ تشریف لے آئیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا. نہ دیے گا پیار سے دیے. سبحان اللہ. کوئی اللہ جس کو سلام بھیجے کوئی عام خاتون ہو سکتی؟ اللہ نے سلام بھیجا. اور جبریل کہتے حضور میری طرفوں بھی سلام آپ چھڑے. حضور میری طرف سے بھی سلام ہے، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہے. اللہ اکبر. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ تشریف لے کر آتی، حضور نے وہ سارا پیغام سنایا.
کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے؟ حضور حضرت خدیجہ سے کتنا پیار فرماتے تھے، یہ میاں بیوی کا کتنا عظیم رشتہ۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے تھے اللہ میاں، یہ کہنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے اللہ رب العزت کے، کیوں میاں کا لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات کے ذات اس طرح کے لفظ بولنے کی بھی اجازت۔ جو ہم گھروں میں وہ دال بناتے ہیں نا، اسے حلیم نہیں کہنا چاہیے، اسے کریم کہہ لو یا کھچڑا کہہ لو۔ حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی، یہ دونوں مسئلے تھے تشریح کرنے۔ حضور کا اپنی بیوی کے ساتھ کتنا پیار کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا وصال بھی ہو گیا، حضور پھر بھی ہمیشہ یاد رکھتے تھے، ذکر کرتے تھے خدیجہ ایسے روٹی پکاتی تھی، ایسے سالن بناتی تھی، ایسے گھر کا کام کرتی تھی، ایسے بستر بچھاتی تھی، ساری باتیں یعنی بار بار میں ان کا ذکر ہوتا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ پوچھا حضرت کہ حضور آپ کی جوان بیویاں بھی ہیں، وہ تو بڑی خاتون تھی، آپ سے اتنی زیادہ بڑی بھی تھی، حضور پھر بھی آپ ان کا اتنا ذکر خیر کی، توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور پھر بھی آپ ان کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ آخر ان میں کیا خاص وجہ تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا کوئی اور عزت تھا پوچھنے کا، انہوں نے تو پوچھا تھا کسی اور وجہ سے کہ حضور جواب ارشاد فرما رہے، حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ حضور کے چہرے مبارک کی رنگت سرخ ہو چکی، اللہ جلال آ گیا حضور کے چہرے مبارک۔ فرماتی میں نے حضور کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا، حضور کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا، حضور کیا مجھ سے کوئی غلط ہوگی ہے، کوئی غلط جملہ بولتی ہے، کوئی غلطی ہوگی، حضور معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غصے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ حضور جب رو پڑے، حضرت عائشہ صدیقہ ڈر گئی، پتہ نہیں مجھ سے کیوں تھی غلطی ہو گئی، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب سنیے حضور کا جملہ، ایک بیوی سے کتنی محبت حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ تم نے جو آج بات کی ہے، آج کے بعد کبھی دوبارہ یہ بات نہ کرو۔ تم ساری بیویاں آئی ہو جب خوشحالی تھی، جب حالات سازگار تھے، یہ وہ خاتون تھی جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، اس بیوی نے میرا اس لمحات میں ساتھ دیا جب کوئی میری سنتا نہیں تھا، یہ میرا سہارا بنی تھی۔ جب پہلی بڑی کا نزول ہوتا ہے حضور کی جسم اطہر پر، اب کبھی تعریف ہوتی ہے، حضور گھر میں تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ نے کمبل اوڑھ دیا حضور کے جسم اطہر پر، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کی شان ہے کہ اس نے اس کو ایکسپٹ کر دیا۔ اللہ یہ قرآن کا نزول، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ پتہ کیا کتنا سہارا دے رہی تھی، کتنا سپورٹ کر رہی، اور حضور کے اوپر کمبل بھی اٹھ گیا، حضور آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو بڑی شان عطا فرمائے، یہ حوصلہ دیا جائے، حضور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ اور کفار نے باتیں کی، ایک تو پاکستان کے اندر وہ لعینہ جس نے 2010 کے اندر 2011 میں بک کی تھی نا، یہ کافر شروع سے سازشیں کرتے آ رہے ہیں، کافروں نے تانا دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس گستاخہ عورت نے بھی ایسے ہی کہا تھا، معاذ اللہ کافروں نے تانا پتہ کیا دیا جب حضور کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، معاذ اللہ کافروں نے تانا یہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بتانے کے لیے کافروں نے کیا کیا باتیں کی، مگر نہ ہمیں ڈر لگتا ہے ایسی بات زبان پر آنے سے، کافروں نے باتیں کی، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، باتیں کرنے والے کا جیسے زبان ہے جس طرح ناتی پھیلتی ہے، کافروں نے جب یہ تانا دیا اتنا بڑا، حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ میرے محبوب کے بارے میں لوگ اتنی بڑی باتیں کر رہے، حضرت خدیجہ نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، جتنا آپ کے پاس جمع کو دی تھی لا کر ساری حضور کے قدموں میں رکھ دی، کہا حضور لوگ گانے دیتے، لوگ باتیں کرتے، میں بھی آپ کی ہوں، یہ سارا مال بھی آپ کا ہی، میں ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کے بارے میں زبان درازی کرنا، کفار شروع سے سازشیں کرتے ہیں، آخری بات پھر اللہ بولے بہار آتے ہیں
جب سیدہ خدیجہ کا آخری وقت آتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام قریب تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھ گئے. اب سیدہ خدیجہ رو رہی ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں، یہ آخری باتیں تھی حضور کے ساتھ جب وصال ہونے والا. سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو. حضور نے فرمایا خدیجہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں. حالانکہ حضور کی یہ بھی حدیث ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس میں بھی اگر میں جملے بولتا ہوں اللہ اسے بھی اس کو ثواب دیتا ہے. لیکن یہ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی جس سے نبی پاک کبھی ناراض بھی نہیں ہوئے، اتنی خوشحال تھی. اب آنکھوں میں آنسو ہے سیدہ کے. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ رونے کی وجہ کیا؟ میں تم سے راضی ہوں. حدیث بھی ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. وہ جنتی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہے. آخر میں تم سے راضی ہوں. رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور سیدہ کی جملے سے آپ کی حضور میں نے اوکھے سوکھے بدلے ہر لمحے آپ کا ساتھ دیا. ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی وہ تو مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. کبھی کوئی غلطی نہ ہوگی وہ مجھ سے، کوشش میں نے اپنے طور پر کی نہ ہو. کبھی ہو سکتا کوئی کمی بیشی ہوگی وہ آپ کی خدمت میں، ویسے میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، اگر وہ کمی بیشی حضور مجھے معاف کر دیجیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تجھ سے راضی ہوں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں. تو یہ اتنی عظیم اور ہم سب کی پیاری نظر حضرت خدیجہ کبریٰ اتنا حضور کا ساتھ دیا ہر معاملے میں، اور ہمیں یہ بتا کر گئی کہ میں تمہاری ماں ہو کر اتنا حضور کا ساتھ دے رہی تو میرے بیٹوں تم نے بھی دین کا ساتھ دیتے رہتے. میرے بیٹوں اس دین سے غداری نہ کریں، اس دین سے وفاداری کریں. اللہ کریم کی پاک برکت ہے. اللہ کریم سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مزار کو پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.